बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, व्यूवर्स, मोमिनीन मोमिनात, आप दुनिया जहाँ के जिस खित्ते में बैठकर ये वीडियो समाअत फरमा रहे हैं, देख रहे हैं, परवरदिगार आलम आप सबको खुदावंद आलम सेहत व सलामती और तूल उम्र अता फ़रमाए। आज आपको ये जिस मकाम की ज़ियारत हम करा रहे हैं, ये एक तारीख़ रखती है। काफ़ी सारे कारवान आते हैं, काफ़िला सलार आते हैं, मोमिनीन ज़ायरीन आते हैं, बस इस ज़ियारत के हवाले से नाम तक को जानते हैं। बाकी क्या हिस्ट्री है, क्या इसकी वाक़या है जो तारीख़ में मौजूद है, वो कोई नहीं जानता, सिवाय चंद एक उन लोगों के जिनको शौक़ है। मिसाल के तौर पर तारीख़ी कुतुब का मुताला करने का शायद उन्हें मालूम हो, मगर फिर भी मैं यकीन से कहता हूँ बहुत कम होंगे ऐसे लोग जिनको ये मालूम होगा। साफ़ी सफ़ा के नाम से मशहूर और मारूफ़ ये मुक़द्दस मज़ार, ये मुक़द्दस रोज़ा, ये सामने जो आप देख रहे हैं रोज़ा मुबारक का नक्शा जो है, और इस सरज़मीं का यूँ कहूँ कि नजफ़ अशरफ का ये नक्शा है जो इस जगह पर इन्होंने ये बनाया और पूरी तारीख़ को यानी यहाँ पे जो नजफ़ की है इस नक्शे में ज़म करके रख दिया है। तो हम आज इस वीडियो में आप तमाम मोमिनीन को जो मौला के चाहने वाले हैं, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत और उनकी विला दिल में रखते हैं, आज उनको ईमान अफरोज़ वाक़या इस साहिब रोज़ा के हवाले से बयान करेंगे। हमारे यहाँ जो भी ज़ायरीन आते हैं वो फ़कत यही जानते हैं कि साफ़ी सफ़ात है जिनके बेटों ने उसकी वसीयत के मुताबिक मैयत को अपने इलाक़े से लेकर यहाँ इराक़ में दफन कर दिया, या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको अपने हाथों मुबारक से दफन किया। मैं आप सब देखने वालों से एक छोटी सी अर्ज़ करूँगा, एज़ ए सवाब इस वीडियो को आप मोमिनीन के हवाले अमानतन कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप अपनी तरफ से सवाब की नीयत से शेयर कर सकते हैं और अपने मरहूमीन और मरहूमात की नियाबत में भी शेयर कर सकते हैं। शेयर चाहे वो फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप पे करें, या किसी भी सोशल मीडिया के जो भी आप ऐप इस्तेमाल करते हैं और जहां ये शेयर हो सकती है, इसे सवाब और क़स्द क़ुर्बत की नियत से कीजिएगा तो यकीनन खुदावंद आलम आपको इसका सवाब अता फ़रमाएगा। काफ़ी सारे मोमिनीन इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आप देखने वाले जब भी और जो दो बाद में देखेंगे वो जब भी आएंगे तो यकीनन जब इस मज़ार की ज़ियारत करेंगे तो मुझ हकीर जाबिर अली ज़की को ज़रूर बज़रूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे, और उनकी ज़ियारत फ़कत ज़री को मस करने चूमने से नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत महसूस होगी जो इस अब्द सालेह ने, इस अब्द खुदा ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहब्बत में, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शौक़ ज़ियारत में यहाँ तक आए और अपने बेटों को वसीयत की थी। ये जगह वो है कि जहाँ ये जो पूरा एरिया है साफ़ी सफ़ा का और नजफ़ का, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ज़ाहिरी हुकूमत संभाली तो अपनी खिलाफत के उस ज़माने में यानी सन 39 हिजरी से यानी 40 हिजरी तक मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हाई और दुनिया की नज़रों से दूर अल्लाह ताला से राज़ व नियाज़ के लिए इन्हीं मकाम पर यानी वादी सलाम के ये हिस्से हैं, यहाँ पर आकर मुनाजात करते थे, रब्बुल आलमीन से राज़ व नियाज़ किया करते थे। साथ साथ आपको ये हिस्ट्री भी दिखा रहे हैं। जो लोग अरबी नहीं जानते, फ़ारसी नहीं जानते, इंग्लिश देखें, जो इंग्लिश जानते हैं, फ़ारसी, ये सब उनके लिए। और साथ साथ ये म्यूज़ियम भी आपको दिखा रहे हैं। ये हरम, ये जो ज़रिए है साफ़ी सफ़ा की, इसके अंदर है ये म्यूज़ियम। जब भी आइएगा इसकी भी ज़ियारत कीजिएगा। तो इसके अंदर ज़री भी है, वह मकाम भी है जहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। तो
عرض کر رہے تھے کہ اس زمانے میں اس علاقے کو ظہر الکوفہ یا ارض الغری کہا جاتا تھا۔ چھوٹے بڑے بیلوں کی فطرتی حسن اور خاموشی کی وجہ سے یہ جگہ تنہائی اور دنیا سے کچھ دور کے لیے، دنیا سے کچھ دوری کے لیے، کچھ دیر کے لیے دوری اختیار کرنے کے لیے یہ بہترین انتخاب تھی۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اس وقت اپنے چند خاص اصحاب باوفا کے ساتھ کوفہ سے نکل کر اسی وادی السلام کے مقام پر آ کر اس علاقے میں آ جاتے تھے، اور اس مقام پہ اپنے خاص ساتھیوں کے ہمراہ، اپنے خاص صحابیوں کے ہمراہ نماز ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور پروردگار عالم سے راز و نیاز کی باتیں کرتے اور دعائیں مانگتے تھے۔ یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، صافی صفا، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناجات و خداوند عالم سے راز و نیات اور دعاؤں کی جگہ ہے۔ آپ جب اس جگہ پر آئیں سامعین، ناظرین، مومنین، ویورز، تو اس جگہ پر بھی خداوند عالم سے آپ راز و نیاز کریں، کونے میں بیٹھ جائیں، کم از کم اسی جگہ پہ، اسی مصلی پہ بیٹھ جائیں، اسی کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں جہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام راز و نیاز کرتے ہیں۔ بعید نہیں ہے کہ آپ کے راز و نیاز بھی خدا کی بارگاہ میں مقبولہ ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام کے اس مقام پر اکثر یہاں پر آتے اور یہاں عبادت کرنے کے بعد یہ مقام جو ہے مشہور اور معروف ہو گیا صفات الصفا کے نام سے، اور بعد میں یہاں ایک مسجد بھی بنا دی گئی۔ اور یہ مقام جناب اسیب یمانی رضوان اللہ تعالی علیہ کے مرقد کے بالکل ساتھ جب جائیں گے تو باب یعنی قبلہ والی طرف، جہاں سے ہم خانہ کعبہ کی طرف روبہ قبلہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یہ اس کے ساتھ یہ مقام ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جہاں پہ امام مناجات کیا کرتے تھے۔ ابھی تو بنا دیا گیا، مشکل نہیں ہوگی، سامنے بالکل بہترین ویڈیو میں آپ ابھی دیکھیں گے تو بہترین وہ مصلی امام کا بنا ہوا ہے، وہاں پہ آپ مناجات کیجئے۔ اور جس زمانے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مبارک عام لوگوں سے مخفی تھی، چھپی ہوئی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، اس زمانے میں یہی جناب یمانی کا مرقد مبارک ائمہ علیہم السلام اور ان کے چند خاص صحابہ کے لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مقدس تک پہنچنے کے لیے نشانی ہوا کرتا تھا۔ یعنی جو بھی آتے تھے، جو خاص تھے، جنہیں پتہ تھا ائمہ علیہم السلام سے، وہ اسی قبر سے آگے امیر المومنین علیہ السلام کی قبر تک جاتے تھے۔ مولا امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام بھی تاریخ میں لکھا کہ جب بھی اپنے دادا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے لیے نجف اشرف تشریف لاتے تو اپنے گھوڑے یا اونٹ کو جو وہ سواری استعمال کرتے تھے اسی مقام یعنی مقام امام علی علیہ السلام اور جناب اسیب یمانی کے مرقد مبارک کے پاس باندھتے، اور پھر یہاں سے پیدل امام زین العابدین علیہ السلام امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس جاتے اور اپنے دادا کی زیارت کرتے۔ بعد میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی جب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لاتے تو وہ بھی اسی طریقے پر یہاں پر قیام کرتے اور سواری کو یہاں پر باندھتے اور امام علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاتے۔ پھر جب تاریخ نے لکھا کہ عباسی خلیفہ ہارون کے زمانے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مطہر کے انکشاف کا مشہور واقعہ ہم اور آپ خطبہ علماء سے سنتے رہتے ہیں، جب وہ مشہور واقعہ رونما ہوا، پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر اقدس ہر خاص و عام زائر امام علی علیہ السلام کے لیے زیارت گاہ بن گئی۔ پھر
759 हिजरी में पहली मर्तबा हज़रत जनाब असीब यमानी की कब्र पे बाकायदा तौर पर मज़ार की इमारत तमीर की गई। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर जिस मस्जिद की बुनियाद रखी थी वो भी बाद के मुख्तलिफ ज़मानों में तमीर नौ के मराहल से गुज़रती रही। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग पूछ सकते हैं कि साफ़ी सफ़ा के नाम की वजह क्या है, इसको क्यों कहते हैं। देखें नाज़रीन सामईन, अरबी लुगत में, अरबी ज़ुबान में सफ़ात यानी जोड़े और हमवार पत्थर को कहते हैं, और सफ़ा ऊँटों के बैठने की जगह को भी कहा जाता है, और इसी तरह ऊँट की अगली टांगों के बांधने के लिए भी उसे सुफ़ात के लफ्ज़ से इस्तेमाल किया जाता है। सुफ़ात के साथ साथ अस-सफ़ा को मिलाकर एक मुरक्कब लफ्ज़ बना दिया गया। अलबत्ता बाद में इस्तेमाल के दौरान जो आवाम नास इस्तेमाल करते रहे, उस वक्त के साथ साथ इस लफ्ज़ में तब्दीली आ गई और उसे सुफ़ात सफ़ा की बजाय आज जो हम और आप सुनते हैं मुख्तसर अल्फाज में साफ़ी सफ़ा कहा जाने लगा। तो ये थी वजह तस्मिया इस साफ़ी सफ़ा के नाम के हवाले से। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अच्छा हम यहाँ पे सुनते रहते हैं कि साफ़ी सफ़ा की ये जो मज़ार है, इनकी मैयत को यमन से उनके बेटों ने लाया और यहाँ पे दफन कर दिया, मौला ने दफन किया। यहाँ तक बस लोग फ़ख्र महसूस करते हैं, कहते हैं मौला ने दफन किया। तो यहाँ पे सवाल ये भी बन सकता है कि फ़कत यही था? नहीं, आइए हम आपको एक तारीख़ का बेहतरीन वाक़या, खुदा की कसम सुनते हुए ईमान ताज़ा हो जाता है, मोमिन की दिल को खुशी और सुरूर महसूस होगा कि साफ़ी सफ़ा ने सिर्फ मरने के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की, ना उनको सिर्फ मरने के बाद मौला कायनात की ज़ियारत नसीब हुई, बल्कि मौला की हयात मुबारका में भी असीब अल यमानी ने इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से शर्फ हासिल किया। आइए कैसे? इब्न अब्बास कहते हैं कि एक दिन मैं मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ था, तो किसी मौजू पर बात हो रही थी। इसी दौरान इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम दाखिल हुए और फरमाया, यह अमीर अल मुमिनीन, ए मोमिनीन के अमीर, ए बाबा अली, दरवाज़े पे एक घोड़ा सवार आया है और वो आप अलैहिस्सलाम के पास आने की बाबा इजाज़त तलब कर रहा है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस वक्त कहते हैं, बाबा इससे यानी उस शख्स से मिस्क और अंबर की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, नाज़रीन सामईन मोमिनीन मोमिनात, उसे अंदर आने की इजाज़त दी। जब वो शख्स अंदर आया तो लंबे चौड़े जिस्म और खूबसूरत व बारुब चेहरे वाला एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और उसने बादशाहों वाला लिबास पहना हुआ था। उस शख्स ने आते ही कहा, अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जब उसने सलाम किया तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व अलैकुस्सलाम। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे करीब बुलाया और वो करीब आया मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के, और इमाम अलैहिस्सलाम ने इमाम की शफ़क़त देखी, इमाम की मोहब्बत देखे, इमाम ने अपने मेहमान की कैसी इज़्ज़त उसको दी। उसे अपने पास बुलाकर इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे अपने साथ बिठाया। जैसे ही वो शख्स साथ बैठा तो उसने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैं यमन के दूर दराज इलाक़ों से आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं अरबों के बड़े सरदारों और आपके चाहने वालों में से हूँ। मैं अपने पीछे एक बहुत बड़ी सल्तनत, नेमतों की कसरत और घने बागात छोड़ कर आया हूँ। मैं खुशहाल ज़िंदगी
اور پر آسائش حال میں ہوں، اور میرے پاس میرا ایک دشمن بھی رہتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے اپنے دشمن سے نجات ملے، اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی خوشحال ہو اور وہ ہر قسم کی آفات اور بلیات سے بچے، تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جب اس شخص نے، عفیف یمانی نے، اپنی مشکل، اپنی پریشانی کو بیان کیا، تو امام علیہ السلام نے وہ دعا بیان فرمائی ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں وہ دعا دے دوں گا، یا اگر کسی کو چاہیے تو واٹس ایپ پر رابطہ کر کے وہ دعا لے سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے مولا، میرے پاس ایک دشمن بھی رہتا ہے جو مجھ سے میری اس نعمت اور خوشحالی کو چھیننا چاہتا ہے۔ آج بھی ہیں، اگر کسی کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال نوازا ہوا ہے تو لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ تو آپ حسد سے بچنے کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے اس دعا کو ضرور پڑھیے گا، اپنا وظیفہ بنا لیجیے گا۔ اس کی پوری طاقت یہ کہتا ہے مجھے گھیرنے اور دھوکہ دینا چاہتی ہے، اور وہ سال بسال مجھ سے جنگ کر کے اور میرے ساتھ اختلاف کر کے خوشحال ہوتا ہے، اور مجھے اس کی چال بازیوں نے تھکا دیا ہے۔ ہم اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے مجھے حساب کیا ہوا ہے، تعویذ کیے ہوئے ہیں، یہ وہ، تو میں تھک چکا ہوں، اور وہ بڑے چال باز ہے، اس کی چال بازی مجھے تھکا دیتے ہیں۔ تو آپ اس واقعے کو سنیے اور اس دعا کو ضرور آپ نے زندگی میں ایک وظیفہ بنا لیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی برکات امیر المومنین علیہ السلام سے آپ کی زندگی سے تمام مشکلات دور ہو جائیں گے، دشمن بھی دور ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا اے امیر المومنین علیہ السلام، میں ایک رات، اب یہاں پہ وہ اپنا خواب بیان کر رہا ہے، یہاں پر آنے کی، نجف اشرف میں، یعنی مولا کائنات سے ملنے کی وہ اپنی داستان جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اور اس نے کہا اے امیر المومنین علیہ السلام، میں ایک رات سویا ہوا تھا، مجھے ایک منادی نے پکار کر کہا اٹھو اور اللہ کے خلیفہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور ان سے وہ دعا سکھانے کی درخواست کرو جو انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی تھی۔ اس دعا میں اللہ کا اسم اعظم اور اللہ کی کلمات تامہ ہیں۔ تم اس دعا کی بدولت اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت اور اپنے دشمن سے نجات کے مستحق قرار پاؤ گے۔ اب یہ اپنا خواب جو ہے اپنے امام علیہ السلام کو سنا رہا ہے۔ اب یہ کہتا ہے عصیب یمانی کہ میں جب نیند سے بیدار ہوا، امام علیہ السلام کو یہ بیان کر رہا ہے کہ مولا کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا کام سر انجام نہیں دیا، اور فوراً 400 غلاموں کے ساتھ ہمراہ مولا آپ کی جانب چل پڑا۔ میں اللہ اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو، یعنی 400 غلاموں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اب وہ سب آزاد ہیں اور میں نے ان سے غلامی اور ملکیت کو ختم کر دیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، میں آپ کے پاس ایک وسیع و عریض ملک، دور دراز جگہ اور گہری گھائیوں سے آیا ہوں۔ میرے ملک میں میرا بدن کمزور ہو گیا۔ ابھی اپنی بیماری، اپنی دکھ کو امام علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے کہ مولا میرا بدن کمزور ہو گیا ہے اور جسم ناتواں پڑ گیا ہے، لہٰذا اے امیر المؤمنین علیہ السلام، میں آپ روحانی باپ ہونے اور میرے رحم و لطف کا مستحق ہونے کے ناطے مولا مجھ پر مہربانی کریں۔ دیکھیں مولا واقعی روحانی باپ ہیں کہ مولا مجھ پر مہربانی کریں اور مجھے وہ دعا سکھا دیں جس کو میں نے خواب میں دیکھا اور جس کی خاطر آپ کی طرف سفر کیا۔ جب یہ امیر المومنین علیہ السلام نے سنا تو یہ سن کر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں سکھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا لطف لے رہا ہوں یقیناً میں اس واقعے کو پڑھ کر آپ لوگوں کو بیان کر کے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے کاغذ اور قلم دوات منگوائی اور اس میں اس دعا کو لکھا، اور ابن عباس کہتے ہیں میں نے بھی اسے لکھا، اور یہ دعا کتاب خزانۃ الاسرار میں مذکور ہے، شاید باقی دوسری کتب میں موجود ہو۔ خزانۃ الاسرار میں یہ موجود ہے۔ اب
یہاں پہ میں جناب صافی صفا کے دفن اور اس کی وفات کے حوالے سے بھی بیان کرتا جاؤں. یہ سامنے ذریع بھی ہے، سامنے زیارت بھی لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھتے جائیں. تو جناب اسیب یمانی نے، اب یہاں پہ دیکھیں کوئی اس کو بیان نہیں کرتا. اب ایسا یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ شاید آپ سنیں گے کہ جناب اسیب یمانی جناب اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی، ان کے شاگرد تھے. اور اویس قرنی رضوان اللہ تعالی علیہ سے جناب اسیب یمانی نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت، خاندان رسالت کی محبت اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے براعت کی تعلیم حاصل کی. جناب اسیب یمانی نے اپنے عابد و زاہد استاد جناب اویس قرنی کے ماضی اور مستقبل میں رونما ہونے والے بہت سے واقعات کو سنا. انہیں جناب اویس قرنی نے یہ بھی بتایا کہ کوفے کے پچھلی طرف غری نامی سرزمین میں ایک ایسے شخص کو دفنایا جائے گا جو اگر قبیلہ ربیہ کے تمام لوگوں کے برابر کے جتنے بھی ہیں لوگوں کی شفاعت کرے گا تو وہ ان کی شفاعت قبول ہوگی. اور وہ شخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اس سرزمین میں یعنی وادی السلام اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں، اب یہ بیان کریں کہ جوار میں جو بھی دفن ہوتا ہے وہ برزخ کے عذاب اور فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اسے شفاعت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نصیب ہوتی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ یہ بات جاننے کے بعد جناب اسیب یمانی کی خواہش تھی کہ وہ غری کی سرزمین میں دفن کیے جائیں، لہٰذا انہوں نے اپنی موت سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ مجھے عراق میں واقع غری کی سرزمین میں دفن کیا جائے. ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صافی صفا والے علاقے میں اپنے اصحاب ذی وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کون دیکھ رہا ہے؟ تو اصحاب ذی وقار نے عرض کیا اے بندگان خدا کو دیکھنے والے، اے اللہ کی آنکھ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ معرفت کے جملے. کیا کہتے ہیں صاحب؟ اے بندگان خدا کو دیکھنے والے، اے اللہ کی آنکھ، وجہ اللہ عین اللہ ہے امیر المومنین السلام، کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا میں ایک اونٹ کو دیکھ رہا ہوں جس پہ ایک جنازہ بندھا ہوا ہے. ایک آدمی نے اس اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور دوسرا آدمی اس اونٹ کو ہانک رہا ہے. یہ اونٹ 3 دن کے بعد تمہارے پاس پہنچ جائے گا. یہ امام علیہ السلام نے اس کے آنے کی بشارت دی، انہیں بتایا کہ 3 دن کے بعد وہ پہنچ جائے گا. جب 3 دن گزرے تو اس 3 دن گزرنے کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات سچی ثابت ہوئی. وہ آدمی ایک جنازے کے ہمراہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے. دونوں نے امام علیہ السلام کو سلام کیا. امام علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تم دونوں کون ہو اور تمہارے ساتھ موجود یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے والد نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو اس اونٹ پر لاد کر غری کی سرزمین میں لے جانا اور مجھے وہیں دفن کر دینا. تو انہوں نے کہا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اپنے والد سے ایسا کرنے کا سبب بھی پوچھا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے اس سے پوچھا تھا، اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس سرزمین میں ایک ایسا شخص دفن ہوگا جو اگر قیامت کے دن موجود سب لوگوں کی بھی شفاعت کرے تو اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم دونوں اس کو جانتے ہو؟ یعنی اپنے بارے میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اسے نہیں جانتے. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ آدمی میں ہی ہوں.
اللہ کی قسم وہ آدمی میں ہی ہوں، اللہ کی قسم وہ آدمی میں ہی ہوں۔ 3 مرتبہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جناب اسیب یمانی رضوان اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی موجودگی میں اسی مقام پر دفن کر دیا گیا۔ جناب اسیب یمانی وہ پہلی شخصیت ہیں جن کے جنازے کو یمن سے لا کر نجف میں دفنایا گیا۔